ہم تو ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے ایک دوسرے کی کمی تلاش کرتے ہیں. میں کیا بتاؤں آپ کو، اس زمانے میں جس رخ پر مسلمان چل رہے ہیں وہ تلاش میں رہتے ہیں ایک دوسرے کی کمزوری کی. ادھر دیکھو میری طرف، ایک دوسرے کی کمی تلاش کرتے ہیں کہ ان کی کمی دیکھو، ان کی کمی دیکھ کر بتاؤ دوسروں کو. جی ہاں، تاکہ ہم اچھے بن جائیں یا برے بن جائیں. کیونکہ جو کسی مسلمان کو رسوا کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی ذلت کا ارادہ کر لیتے ہیں فوراً. جی ہاں، فوراً ادھر یہ ارادہ کرے گا کسی مسلمان کو رسوا کرنے کا، ادھر اللہ ارادہ کر لیں گے جی ہاں اس مسلمان کو ذلت میں ڈالنے کا. اور جن کو ارادہ کیا رسوا کرنے کا، اللہ ان کو عزت دے دیں گے. لو سنو، وہ تو گناہ کر کے اللہ کے یہاں عزیز ہو جائیں گے، اور یہ اس کے گناہ کی لوگوں کو خبر کر کے یہ اللہ کی نظر میں ذلیل ہو جائے گا. ارے سنو تو صحیح. اسے میری بات یاد رکھنا سب، کہ زنا کی خبر کرنے والا، زنا کی خبر کرنے والا 36 مرتبہ زنا کرنے والے سے زیادہ برا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ زنا کی خبر کرنے والا، زنا کی خبر کرنے والا وہ جی ہاں جو ایک زنا کی خبر کر رہا ہے، جو ایک زنا کی خبر کر رہا ہے جا کے لوگوں میں کہ فلاں نے زنا کیا ہے، کیونکہ یہ تو ایک زنا کر رہا اور خبر کرنے والا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. یہ پکی بات ہے. پہلا بیان ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پہلا بیان، پہلا بیان اسلام میں، خلافت میں پہلا بیان جب خلیفہ بنائے گئے اس میں ہے یہ کہ فرمایا کہ ایک لقمہ سود کا، ایک لقمہ سود کا یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. اور ایک مسلمان کو بے آبرو کرنا یا ایک مسلمان کو رسوا کرنا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. تو میں نے بات عرض کی ہے کہ ہم خوبیاں نہیں تلاش کرتے، خرابیاں تلاش کرتے ہیں لوگوں کی، تاکہ خرابیاں ملیں پھر ان کو، ان سے خرابیوں میں ان کو پکڑیں. جی ہاں، اللہ تعالیٰ تو درگزر کر رہے. جی ہاں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ میرا بندہ زمین سے لے کر آسمان تک کے درمیان کے خلے کو گناہوں سے بھر کر لے آوے، گناہوں سے بھر لاوے زمین سے لے کر آسمان تک. سنو غور سے بات، ہر گناہ ایک ذرے کی شکل میں ہو، ہر گناہ، میں کچھ کہہ رہا ہوں، ہر گناہ ایک ذرے کی شکل میں ہو، ایک ذرہ، ان ذرات سے زمین سے لے کر آسمان تک اس درمیان کے خلے کو بھر دیا جائے، اور یہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، تو مجھے اس کے ان گناہوں کی کثرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کی گناہوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور میں اس کو جنت میں داخل کر کے رہوں گا. جی ہاں، وہاں تو عفو کا، درگزر کا یہ معاملہ ہے. جی ہاں، اور بندے جن کے ہاتھ میں نہ حساب ہے نہ عذاب ہے، جی ہاں، نہ یہ مخلوق کے رب ہیں، یہ کہیں کہ نہیں جی ہم تو ان کی اصلاح کریں گے. جی ہاں، چلو سنو تو صحیح، اور ہم آپ بھی نہیں کریں گے. یہ بھی لوگ تخلقوا باخلاق اللہ کا حکم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ والے اخلاق، اللہ والے اخلاق اختیار کرو، اللہ والے اخلاق اختیار کرو. جی ہاں، وہ ستار ہے تم ستار بنو، وہ غفار ہے تم درگزر کرنے والے بنو. جی ہاں،
تو اللہ پردہ ڈالیں اور یہ پردہ اٹھاویں. جی ہاں یہ کیا کریں؟ پردہ اٹھاویں. لوگ کمزوریاں کہ ایک دوسرے کو جا کے بتاویں کہ یہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. جی ہاں. بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صاحب آئے ان کے پاس، صحابی تھے، بڑے صحابی ہیں، حضرت بریدہ اسلمی. تو ایک صاحب آئے، بڑے معروف آدمی، بڑے خاص آدمی ان کے، آ کے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے فلاں فلاں کے بارے میں؟ حضرت طلحہ، حضرت عثمان، حضرت علی، جی ہاں، حضرت زبیر، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جیسے آج کل بیماری ہو گئی نا کام کرنے والوں میں، کہ بجائے کام میں لگنے کے ایک دوسرے پوچھیں ہم فلاں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تم کس طرف ہو؟ جی ہاں، سب بات ہے، یہ بیماری ہے. یہ کیا ہے؟ بیماری ہے. یہ آپ کس طرف ہیں، آپ کا فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے، فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے. یہ سوال ایک نے کر دیا اگر کس سے؟ بریدہ اسلمی رضی اللہ، کہ جی آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی، حضرت عثمان، آپ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی ہاں، ان میں یہ عیب ہے، ان میں وہ عیب ہے، ان میں وہ عیب ہے. تو آپ کو بتائیے کہ آپ کا خیال، آپ کا رجحان کس طرف ہے؟ جی ہاں، میں تو آپ کی رائے معلوم کرنے آیا ہوں. فوراً جواب بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان سے کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ یہ جواب دیا، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ جی ہاں، جواب میں کہا تیرا باپ مرے، تیرا باپ مرے تو مجھے قتل کرنے آیا ہے. بددعا دی پہلے. جی ہاں، روایت میں لا ابالک، تیرا باپ مرے تو مجھے قتل کرنے آیا؟ کہ نہیں، میں آپ کو قتل کرنے کیوں آتا، پر میں آپ کا قتل کیوں چاہتا، میں تو آپ کی رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں. اور فرمایا یہ مجھے قتل کرنے آیا ہے. اور اس سے رخ پھیرا، قبلے کی طرف منہ کیا، اور ان سب کے نام لے کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ طلحہ اور عثمان اور علی اور زبیر، اے اللہ ان کے کارنامے تو قبول کر، اور جو جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں تیرے دین کے لیے تو ان کو اس پر ان کو اجر عطا فرما، اور اگر تیرے علم میں ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو انہیں معاف کر تو. جی ہاں، اور اس کو ڈانٹ کر وہاں سے نکال دیا، بھاگ جائیں یہاں سے، مجھے قتل کرنے کے لیے آیا تھا تو. کیا مطلب تھا کہ اگر میں بیٹھ کر تیرے ساتھ یہ باتیں کرتا تو تمہیں ہلاک ہو جاتا، یہ مطلب تھا اس کا. کہ اگر میں کہتا کہ ہاں بھائی فلاں میں یہ بات ہے، فلاں میں یہ بات ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، پھر تو تو مجھے قتل کر دیتا. جی ہاں. تو میں نے عرض کیا کہ صاحب میں ایک صفت تھی کہ وہ ایک دوسرے کی خوبیاں تلاش کرتے تھے، خرابیاں نہیں دیکھتے تھے، خوبیاں دیکھتے تھے، کیونکہ خوبیاں چاہیے. وہ تو انسان جس چیز کا طالب ہوگا نا اسی چیز کو تلاش کرے گا نا. آپ بازار میں کوئی چیز خریدنے جائیں تو آپ کیا تلاش کریں گے بازار میں؟ تو آپ بازار میں وہ چیز تلاش کریں گے جو آپ لینے کے لیے گئے ہیں. جی ہاں، جو آپ لینے کے لیے گئے ہیں. جی ہاں، جو بازار میں گھومنے جاتے ہیں وہ کچھ نہیں خریدتے. جی ہاں، اور جو بازار میں چیز لینے جاتے ہیں انہیں اس چیز کی تلاش ہوتی ہے، وہ چیز کہاں جہاں بھی ہوگی ان کو نظر آ جائے گی، کیونکہ ان کے دماغ میں اس چیز کی تلاش ہے، اس چیز کے اندر طلب ہے. جی ہاں، جو چیز مطلوب ہے وہ مل جائے گی، جو چیز مطلوب ہے وہ مل جائے گی. اسی لیے فرمایا مجھے ایسا فرماتے تھے کہ ہمارا کام ایک دوسرے کی خوبیاں لینا، ایک دوسرے کی خوبیاں تلاش کرنا، ایک دوسرے سے خوبیوں کا لین دین، یہ ہمارا کام ہے کہ ایک دوسرے سے خوبیاں دیکھو، ایک دوسرے سے خوبیاں لو. خوبیوں کا تعامل ہمارا کام ہے.
اور خوبیاں تلاش کرو، خوبیاں تلاش کرو. جی ہاں. ایک جنازہ لایا گیا، ایک جنازہ لایا گیا اور نماز کی تیاری تھی. آپ کو خبر کی گئی کہ جنازہ نماز کے لیے تشریف لائیے. آپ تشریف لا رہے تھے، حضرت عمر نے دیکھا کہ کس کا جنازہ ہے، کہ فلاں آدمی کا جنازہ ہے. حضرت عمر نے فرمایا یہ آدمی تو بہت برا آدمی ہے. جی ہاں، اس کی بدکاریاں، اس کے کام، یہ تو بہت بدنام ہے برائیوں میں. اس کی نماز آپ نہیں پڑھائیں گے، تو ہمیں تو کوئی اسے پڑھا کر دفن کر دے گا، لیکن آپ کو اس کے جنازے پر آنا مناسب نہیں ہے. سنو کتنا برا آدمی ہوگا جس کی نماز پڑھانے سے حضرت عمر وہ روک رہے ہیں. کس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. عرض کیا گیا رسول اللہ آپ اس کی نماز نہ پڑھائیے، یہ آدمی اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کی نماز پڑھائیں. سنو آپ واپس چلے جائیے، ہم میں سے کوئی اس کی نماز پڑھا دے گا. آپ جنازے پر آئے اور آپ نے صحابہ میں اعلان کیا، صحابہ میں اعلان کیا کہ لوگوں بتاؤ تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ جو آدمی برائی میں مشہور ہے اس کی خوبی تلاش کی جا رہی ہے. سب صحابہ موجود تھے. میں کوئی بتاوے کسی نے سے کوئی عمل خیر کرتے ہوئے دیکھا ہو. ہماری مشکل یہ ہے کہ اگر ایک آدمی میں 100 خوبیاں ہیں نا، ایک خرابی ہے، تو اس ایک خرابی کا تذکرہ کریں گے لوگ، 100 خوبیوں کی تذکرہ نہیں کریں گے. جی ہاں، یہ فسادی مزاج ہوتے ہیں لوگ. کون ہوتے ہیں؟ فسادی مزاج. جی ہاں، جن کے مزاج میں فساد ہوتا ہے نا، وہ انہیں 100 خوبیاں نظر نہیں آئیں گی، ایک خرابی نظر آئے گی. جی ہاں، وہ کہیں گے یہ کسی قابل نہیں ہے، اس نے غلطی کی. جی ہاں، 100 خوبیاں نظر نہیں آئیں گی، ایک خرابی نظر آئے گی. جی ہاں، صرف جیسا کوئی خنزیر اور کوئی سور کسی چمن میں داخل ہو جاوے تو اس کو 100 قسم کے پھول نظر نہیں آئیں گے، 100 قسم کے پھول نظر نہیں آئیں گے اور اسے پھل نظر نہیں آئیں گے. جی ہاں، وہ تو تلاش کرے گا گندگی کہیں ہے یا نہیں، کیونکہ وہ خنزیر ہے. سیدھی بات ہے. وہ کیا ہے؟ وہ خنزیر ہے، سور ہے. اسے کیا چاہیے؟ گندگی چاہیے. جی ہاں، وہ تلاش کرے گا، وہ تلاش کرے گا. اسے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ اس چمن میں کون کون سے پھل ہیں، کون کون سے پھول ہیں، کہاں سے رس چوسوں، کیونکہ وہ تو شہد کی مکھی نہیں ہے نا. جس کو شہد بنانا ہو انسانوں کے نفع کے لیے، شفا کے لیے، وہ تو کہیں گے وہ تو کس چیز کی تلاش میں ہے. یہ سب سیدھی بات ہے. یعنی ذہنیت ہی گندی ہے. اسے کیا تلاش کرنا ہے؟ گندگی، اور ملے گی اس کو. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ درختوں کی جڑوں میں کھاد دی جاتی ہے. کیا دی جاتی ہے؟ کھاد. جی ہاں، ایسا ہی ہے نا. جتنی گندی کھاد اتنی قیمتی ہوتی ہے، یہ بھی آپ شاید جانتے ہوں گے. کھاد جتنی گندی اتنی قیمتی. ہاں جی ہاں، گوبر کی کھاد اچھی کھاد سمجھی جاتی ہے، وہ دی جاتی ہے جڑوں میں درختوں کی. جی ہاں، کہ جتنا یقینی ہے کہ درختوں کی جڑوں میں کھاد ہو، کہ اسی طرح ضروری ہے کہ انسانوں کے اندر خرابیاں بھی ہوں گی. جی ہاں، تم خرابیاں ہٹاؤ، خوبیاں دیکھو. خوبیاں اوپر ہوں گی، خرابیاں اندر ہوں گی چھپی ہوئی. کہ بھائی کھاد نظر آتی ہے درختوں پر؟ ارے بولو تو صحیح کچھ، کہ درختوں کھاد دیے تو پھلوں پر اور پھولوں پر کھاد نظر آتی ہے نا. کھاد تو نیچے جڑ میں دی جاتی ہے. کھاد کہاں دی جاتی ہے؟ نیچے جڑوں میں. جی ہاں، اور اوپر جی ہاں پھل ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں. تو اس کو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو خرابی مل جائے گی سور کو، کیونکہ وہ گندگی کی تلاش میں ہے. جی
یہ آج کل لوگوں کا مزاج بن گیا ہے کہ وہ ہر وقت ہمیں لگے رہتے ہیں کسی کی کوئی خرابی ملے تاکہ لوگوں کو بتاؤں کہ فلاں ایسا ہے تاکہ یہ برا ہو جائے میں اچھا ہو جاؤں. جی ہاں یہ کوشش ہے. تو آپ نے اعلان کیا صحابہ میں کہ اس مرنے والے نے کو کسی نے کوئی عمل خیر کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اعلان ہوا تو ایک صاحب کھڑے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، اس مرنے والے نے ایک مرتبہ صرف اللہ کے راستے میں ایک رات پہرا دیا ہے. جی ہاں، نماز کا، ذکر کا، تلاوت کا، بیان تقریر کا، جہاد کا، قتال کا کوئی عمل نہیں. پہرا کیا دیا ہے؟ پہرا دیا ہے ایک رات، نگرانی. وہ انتظامی لائن کی چیز ہے. کس کی؟ جی انتظامی لائن کی چیز ہے نا پہرا. آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں ایک مرتبہ بھی صرف پہرا دینے میں جاگی ہے وہ آنکھ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی. یہ بتائی فضیلت، تاکہ اتنے برے آدمی اس کی قدر معلوم ہو انہیں. جی ہاں، اس لیے کسی مسلمان کو اب رسوا کرنا یا کسی مسلمان کو حقیر جاننا کہ یہ آدمی کو بڑی خیر سے محروم کر دیتا ہے، اسلام سے محروم کر دیتا ہے. کس سے؟ جی اسلام سے محروم کر دیتا ہے. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو عرب نہ گورے نہ عربوں کی طرح اونچی ناک کھڑی نہیں، بہت بد شکل، چپٹی ناک، چیچک کے داغ چہرے پر، کالا رنگ. اجنبی آدمی. جی ہاں، نہ اپنے قبیلے کے، نہ اپنے خاندان کے، نہ اپنی قوم کے. سنو ٹھوکر لگی، گھر کی چوکھٹ سے گرے اور پیشانی پر زخم آ گیا، خون بہنے لگا. چھوٹے تھے، ادھر ناک بہ رہی تھی، ادھر ناک بہ رہی تھی، ادھر زخم سے خون بہ رہا تھا. آپ نے اے عائشہ اے عائشہ اس کی ناک صاف کر دے، اس کا زخم صاف کر دے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے بہت ہی کراہیت ہوئی، بہت ہی گھن آئی کہ اس کی ناک صاف کیسے کروں میں اور اس کا خون کیسے صاف کروں. مجھے کیا آئی؟ گھن آنے لگی اور مجھے کراہیت ہوئی اور میں اس کام کے لیے نہیں اٹھی. آپ نے دیکھ لیا کہ عائشہ کو اسامہ کی ناک صاف کرنے اور اس کے خون کو صاف کرنے سے گھن ہو رہی ہے. تو آپ نے ایک اجنبی آدمی، ایک اجنبی بچہ، اس کی محبت اور اس کا تعلق گھر والوں میں پیدا کرنے کے لیے آپ خود اٹھے اور آپ نے اپنے ہونٹوں سے اس کے زخم کے خون کو اپنے ہونٹوں سے چوسا. بڑی بات. اپنے ہونٹوں سے آپ نے، کپڑے سے نہیں، اپنے ہونٹوں سے. عائشہ جس کو تم اپنے ہاتھ سے صاف نہیں کر سکتی ہم اس کو اپنے ہونٹوں سے صاف کر کے دکھاتے ہیں. یہ کیا آپ نے تاکہ معلوم ہو کہ ایک باہر سے آنے والے اور ایک اجنبی آدمی کا ہمارے یہاں کیا مقام ہے. تو ان کے منہ سے آپ، ان کے اپنے منہ سے آپ ان کے زخم سے خون چوستے تھے اور باہر کلی کرتے تھے. خون چوستے تھے باہر کلی کرتے تھے. یہاں کہ ان کا زخم صاف ہو گیا. تاشے دیکھ رہے ہیں کہ جو کام میں کپڑے سے ہاتھ سے نہیں کر سکتی تھی وہ آپ کسے کر رہے؟ اپنے ہونٹوں سے کر رہے کہ نہیں. اس کے یہ منظر دیکھنے کے بعد پھر میرے دل سے اسامہ کے بارے میں جو کراہیت تھی وہ ختم ہو گئی.